باقی کفر کی اقسام، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کفر کی تقریباً 9 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1، کفر انکار، یعنی ظاہراً اور باطناً نہ ماننا، دل سے بھی تسلیم نہ کرنا، زبان سے بھی اقرار نہ کرنا، دل سے بھی قبول نہ کرنا اور زبان سے بھی قبول نہ کرنا، یہ ہے کفر انکار۔ جس طرح عام کفار ہیں، وہ دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے، عامت الکفار۔ نمبر 2، کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل سے ایمان کا انکار کرنا، جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کفر ہے۔ دل سے نہیں مانتے لیکن اپنی ذاتی اغراض کے لیے زبان سے قبول کر رہے ہیں، اسلام کی بات مان رہے ہیں، بظاہر نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، کفر نفاق۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا معنی اسلام کو ظاہر کر کے اپنے دل کے کفر کو چھپانا، یہ انتہائی خطرناک قسم کا کفر ہے اور اس کا انجام سب سے بدتر ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو طبقات ہوں گے ان سے سب سے نچلے طبقے پر یہی کفار ہوں گے۔ نمبر 2، نفاق عملی، دل میں ایمان موجود ہے، زبان سے بھی اسی ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو منافق کرتے ہیں، اس میں کچھ علامات وہ ہیں جو منافقین والی ہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری باب علامت النفاق۔ تو ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نفاق اعتقادی کے بارے میں یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو نفاق اعتقادی کی بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے، یعنی تو منافق ہے کہ تیرے دل میں کفر ہے اور زبان پر تو ایمان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ جب پتہ چل گیا دل میں کفر ہے تو نفاق نہ رہا۔ نفاق تو تب تک ہو جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ دل میں کفر ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اور یہ جو نفاق عملی ہے کہ علامات نفاق پائی جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ یہ علامات ہوں تو ہم کسی پر منافق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علامات ہمارے اندر ہوں تو اس کو ختم کریں، یعنی یہ عادات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کسی شخص کو دیکھیں وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو فتویٰ لگائیں تو منافق ہے، کوئی جھوٹ بولے تو کہ منافق ہے، کوئی خیانت کرے تو کہ منافق ہے۔ احادیث میں یہ علامات نفاق بیان کرنے کا معنی یہ نہیں کہ کسی میں یہ علامت دیکھیں تو نفاق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں پائی جائیں تو توبہ کریں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ نمبر 3، کفر ارتداد، یعنی کوئی شخص اپنی مرضی، اپنی رضامندی، اپنی خوش دلی سے ایمان کو قبول کرے اور بعد میں اسی اسلام سے پھر جائے، انکار کر دے،
یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، کسے باشد، کوئی مذہب کوئی دین بھی قبول کرے، تو اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانا، یہ کفر ہے، اور اس کا نام کفر ارتداد ہے۔ جس طرح مانعین زکوٰۃ تھے، مانعین زکوٰۃ، تو یہ کفر ارتداد ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 3، اکراہ، یعنی اگر کسی بندے کو کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کیا جائے کہ فلاں کلمہ کو ہو، وگرنہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا تمہارے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، اور پھر یہ شخص کو زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ الفتاوی ہندیہ، کتاب الاکراہ، الباب الثانی، وَإِنْ أُكْرِهَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل أو قطع رخص له إظهار كلمة الكفر والسب، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم وإن صبر حتى قتل كان مصابا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے انکار یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے، اگر تو نے کلمہ نہ کہا تو تجھے قتل کر دیں گے یا تیرے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، تو اس شخص کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا دل مطمئن ایمان کے ساتھ ہو، یہ بات دل سے نہ کہے، زبان سے کہے اور مجبور ہو کر کہے۔ اس کی مثال السنن الکبریٰ للبیہقی، باب المکرہ علی الردہ، حضرت محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکین نے عمار بن یاسر کو گرفتار کیا، پکڑ لیا، اور فلم یترکوا حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیۃ بخیر، اور اس وقت تک ان کو گرفتار رکھا اور اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جب تک انہیں اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان سے نازیبا کلمہ نہیں کہا یا انہوں نے ان کے خداؤں کی تعریف نہیں کی۔ جب انہوں نے چھوڑا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، فرمایا ما براءک، یہ بات کیوں کہی تھی؟ قال شر، اللہ کے نبی اس کے پیچھے یہ پس منظر تھا، یہ میری حالت تھی، یہ وجہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے جب تک میں نے جملے نہیں کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں، حضور نے فرمایا کیف تجد قلبک، تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ مطمئن بالایمان، میں ایمان پر مطمئن تھا، یعنی ان کے علاقہ کو اچھا سمجھتا بھی نہیں اور آپ کی شان میں نازیبا جملہ کہنے کو برا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان عادوا فعود، اگر دوبارہ بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو دوبارہ پھر کہہ لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اجازت دی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہا تو اس کو مار دیا جائے گا یا عضو کو کاٹ دیا جائے گا، تو ایسے شخص کو اپنی زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، یہ باتیں دل سے نہ کہے، یہ بندہ مجبور ہو کر کے تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 4، کفر شرک، اللہ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، یعنی اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کسی اور کے اندر بھی وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو ایک ہے تعدد آلہہ، یعنی اللہ کی ذات کو الہ مان کر کسی اور کو بھی الہ مانے، یہ بھی کفر شرک ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو کسی اور میں تسلیم کرے، اس کو نام الہ کا نہ دے لیکن صفات الہیہ تسلیم کرے، یہ بھی کفر شرک ہے۔ جس طرح ابو جہل کا کفر تھا وہ کفر شرک تھا، مشرکین مکہ وہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بھی مانتے تھے اور خدائی صفات اغیار کے اندر بھی وہ تسلیم کرتے تھے۔ نمبر 5، کفر کتابی، پہلی کسی آسمانی کتاب کو ماننا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا، یعنی ایک کافر وہ ہے جو کسی نبی کو مانتا ہی نہیں، کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہی نہیں۔ یہ کفر کتابی وہ کفر ہے کہ تورات کو مان رہا ہے یا انجیل کو مان رہا ہے یا زبور کو مان رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا انکار کرتا ہے۔ تو گزشتہ آسمانی کتب کو یا آسمانی کتب میں سے کسی ایک کتاب کو ماننا اور قرآن کریم کا انکار کر دینا، یہ کفر کتابی ہے، جس طرح یہود ہیں اور جس طرح نصارہ اور عیسائی ہیں۔ نمبر 6، کفر دہری یا کفر معطلی، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا یا زمانہ کو قدیم ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، جنہیں دہریہ کہتے ہیں، دہریہ، اور دہر اور زمانے کو قدیم مان رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ زمانے کا کوئی خالق ہے، کہتے ہیں زمانہ ہمیشہ سے ہے، زمانہ چل رہا ہے، زمانے میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو یہ کفر دہری یا کفر معطلی ہے۔ نمبر 7، کفر زندقہ، ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرنا یا ایسی تعویل کرنا جو امت کے متواتر عقیدہ کے خلاف ہو۔ دو باتیں سمجھ لیں، کفر زندقہ میں آدمی مسلمان یعنی اسلام قبول کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن ساتھ کسی ایسی بات کا انکار کرتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہے، جس کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، ایک ہے قبر کے ثواب اور عذاب کی کسی نوعیت کا انکار کرنا، کسی خاص کیفیت کا انکار کرنا، اور ایک ہے ثواب و عذاب قبر کے وجود کا انکار کرنا، مانتا ہی نہیں، تو یہ کفر زندقہ ہے۔ یا اس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی ایسے عقیدے کی جو امت میں متواتر چلا رہا ہے ایسی تعویل کرتا ہے کہ جو اس متواتر عقیدہ کے بالکل خلاف ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ امت کا متواتر عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتا ہے، جس طرح قادیانی اور مرزائی ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی وہ یہ کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اگر کوئی نبی ہوگا تو آپ کے سائے میں، آپ کی برکت سے، آپ کی اتباع میں ہوگا، یعنی براہ راست اس پر وحی نہیں آئے گی بلکہ حضور کی وحی کی وجہ سے بن جائے گا۔ تعویل ہے جو باطل ہے۔ کوئی بھی ایسی تعویل انسان کرے کہ جو امت کے متواتر عقیدہ کے خلاف ہو، یہ کفر زندقہ ہے۔ نمبر 8، کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت سمجھتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، یعنی اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات ہے، لیکن اس دل کی تسلیم شدہ چیز کو زبان سے اقرار نہیں کرتا، جس طرح ابلیس ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ کفار ایسے ہیں کہ ان کا دل مانتا ہے کہ پیغمبر سچا ہے، لیکن زبان سے علو، تکبر، کبر کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کفر جحود ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں تو غلط فہمی دور ہو جائے۔ دیکھیں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان تو تمہارے ہاں ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان نہیں کرتا تو کفر جحود ہے؟ میں یہ بات پہلے سمجھا چکا ہوں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا،
لیکن بوقت ضرورت اور بوقت مطالبہ اقرار باللسان یہ فرض ہے. کوئی شخص بوقت مطالبہ اقرار باللسان نہ کرے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان ہے. ایک شخص کے بارے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا. اب اس سے مطالبہ کیا جی تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے. بھئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جی جو سب کا میرا وہی ہے. تو اپنی زبان سے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو کہہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. تو کہتا میں نہیں کہتا. تو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، لیکن بوقت ضرورت اقرار لسانی شرط ہے. کوئی شخص دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ بھی کافر ہے، کفر جحود. اب یہ بات سمجھیں کہ کسی شخص کو دنیا میں کافر کہنا، دنیا میں کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ نہایت اہم اور خطرناک مرحلہ ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتد علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق کہے اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر اور فاسق نہیں، تو یہ فتویٰ تکفیر یا فتویٰ تفسیق اس فتویٰ لگانے والے پر لوٹا جائے گا، یہ خود کافر یا فاسق ہوگا. اگرچہ اس حدیث مبارک کے معانی علماء کرام نے اور بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہم مسئلہ بہت ہے. کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبر اللہ مرقدہ، اگر حضرت حاجی صاحب کی صحبت مجھے نہ ملی ہوتی تو میں فتویٰ باز مولوی بنتا. میں فتویٰ باز مولوی اس لیے نہیں بنتا، حضرت حاجی صاحب کی صحبت مجھے میسر تھی. میں علماء کرام کی خدمت میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ علماء کرام ایسے شخص سے جس کے علم عمل پر آپ کو اعتماد ہو، آپ کا ان سے مزاج ملتا ہو، آپ کا ان سے رابطہ ہو سکتا ہو، تو ان سے بیعت کریں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں. اور آپ یقین فرمائیں غیر عالم کا بیعت ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا عالم اور مبلغ کا بیعت ہونا، اور پھر بیعت ہونے کے بعد مرشد پر فنا ہونا اور مرشد کے قدموں میں زندگی گزارنا ضروری ہے. اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، فتوے میں بہت زیادہ احتیاط کام لیں. قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 544 ہجری، وہ نقل فرماتے ہیں لِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيمٌ فِي الدِّينِ. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتأولین. یعنی کسی کافر کو مسلمان کہنا یا مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. میں کس درد کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ فتویٰ تکفیر، فتویٰ تضلیل، فتویٰ تفسیق میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فتویٰ تکفیر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، فتویٰ تضلیل کسی کو گمراہ کہنا، فتویٰ تفسیق کسی شخص معین کو فاسق کہنا، یہ بہت اہم اور خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو.
اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔